آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے بہت بڑی بات کہی تھی، اور اس کو بڑی بھی سمجھیے اور بہت غور سے بھی سنیے. میں نے ایک دعویٰ کیا، بتایا کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور اس مقصد کو ظاہر کرنے والا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں، کلمہ توحید، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ. یہی کلمہ سارے انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے. اگر یہ کسی کا نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا نہیں. جنت اور جہنم اسی کے لیے بنی ہے، جو مانے گا جائے گا، جو نہیں مانے گا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عام آدمی تو عام آدمی، بہت سارے خواص بھی لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھے. یہ تو دور کی بات ہے، غلط معنی بتایا. یہ میں صرف وقت نہیں ہے اس لیے مثالیں کم دے پاؤں گا. یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں. شیخ دکتور ربیع بن عمیر مدخلی حفظہ اللہ، علامہ ہیں، زندہ ہیں، سعودی عرب کے عالم، بہت ساری کتابیں ہیں. علامہ ربیع رحمہ حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں خالفہ، یہ سید قطب پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اضواء اسلامیہ، اسلامی روشنی، آگے پورا نام ہے، سید قطب کے عقائد اور ان کے خیالات عقائد پر منہج پر. تو اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا، عنوان قائم کر کے، کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں ہی سید قطب نے علماء توحید، علماء تفسیر، علماء فقہ اور معتبر علماء لغت، جو معتبر علماء ہیں نا، جو عقیدے کے علماء ہیں، تفسیر کے، قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء ہیں، فقہ اور حدیث کے علماء ہیں، اور جو عربی زبان کو جاننے والے علماء ہیں. یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے، کاش موقع ہوتا تو میں اس کو تھوڑا واضح کرتا. ان سب کی مخالفت کی ہے اور مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی پیروی کی ہے. ہاں، لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں، الہ کے نظریے کے سلسلے میں. اور ان کا مولانا مودودی صاحب اور سید قطب صاحب لا الہ الہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ الحاکم المتسلط. یہ کہتے ہیں الہ کا معنی ہے حاکم متسلط، تسلط رکھنے والا حاکم، حکمراں. الہ کا معنی یہ کر رہے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنا یہ جو نظریہ اختیار کیا، یہ جرمنی کا ایک فلسفی گزرا ہے ہیگل، انہوں نے اپنے اس نظریے میں اس کی پیروی کی. جیسا کہ انہوں نے نقل کیا کہ صوفی نذیر احمد کاشمیری ہندوستانی عالم تھے ہمارے اہل حدیث، وہ صوفی نام لگاتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا. اب وہ ان کی پیروی کی نہیں کی، ہیگل کی، لیکن یہ الہ کا معنی انہوں نے غلط بتایا. قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں پڑھ لیجئے، وہ ان کی سمجھ لیجئے کہ تفسیر قرآن ہے، جس میں 4 اصطلاحوں کا وہ معنی کیا ہے جو امت کے لوگ نہیں مانتے، امت کی مخالفت کی. چنانچہ سید قطب عدالت اجتماعیہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ان الامر المستیقن فی ھذا الدین، اس دین میں جو یقینی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہ لا یمکن، کہ کسی آدمی کے دل میں عقیدہ قائم ہو یا اس کی زندگی میں، حقیقی زندگی میں کوئی جو ہے دین قائم ہو. کسی انسان کی زندگی میں دین قائم نہیں ہو سکتا، دل میں عقیدہ نہیں رہ سکتا، جب تک کہ وہ گواہی نہ دے لوگوں کے سامنے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہ کہے. یہ بات صحیح ہے، لیکن اب اس کی تشریح کیا کر رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں اے، ان کا جملہ ہے اے لا حاکمیت الا للہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حاکمیت نہیں ہے مگر اللہ کے لیے. ایسی حاکمیت جو اللہ کے قضاء و قدر میں ہمیں نظر آتی ہے اور اس کی شریعت اور امر میں متمثل ہوتی ہے، اس کا روپ نظر آتا ہے. یہ ان کے جملے ہیں. شیخ ربیع اس پر کہتے ہیں کہ اس جملے میں انہوں نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر حاکمیت سے کی اور حاکمیت کی تفسیر تقدیر اور شریعت سے کی. تو اب شیخ نے سوال کیا کہ وہ توحید عبادت اور توحید الوہیت کہاں گئی جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت تھی، اور جو لا الہ الا اللہ کا مطلب تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام مفسرین معتبرین بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی جو لا الہ الا اللہ کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہی حقیقی اور خاص معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. اور شیخ سید قطب نے اس معنی کو ضائع کر دیا، توحید کو ضائع کر دیا. اور پھر سید قطب سورہ قصص کی آیت وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس آیت کے تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ہے جس کا پیدا کرنے میں اور اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح سید قطب قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، الہ الناس میں الہ کا لفظ ہے، لوگوں کے معبود. اس کی تشریح میں کہتے ہیں سورہ ناس میں کہ وَالْإِلَٰهُ هُوَ الْمُسْتَعْلِي الْمُسْتَوْلِي الْمُتَسَلِّطُ، الہ وہ ہے جو تمام لوگوں پر تسلط رکھتا ہے، سلطان اور حاکمیت والا ہے، سب پر اختیار رکھتا ہے. یہ کس کا معنی کیا؟ الالہ کا.
یہ الہ کا یہ معنی نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ لغت سے ہے۔ اہل لغت اور عرب والے بھی اس میں لمبی بحث ہے جس کا یہاں تذکرہ میں نہیں کر سکتا، شیخ نے کیا ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ اہل لغت اس کو بیان کرتے ہیں، عربی زبان کے جاننے والے بھی الہ کا معنی حاکم سلطان والا نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین حاکم سلطان کائنات کا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ اس کی توحید ربوبیت میں آتی ہے، توحید الوہیت میں نہیں۔ اور سید قطب نے، مولانا مودودی نے یہ جو تشریح کی ہے یہ ان کی اپنی صرف نہیں ہے، صوفیوں کے یہاں اور متکلمین کے یہاں، فلسفہ اور منطق کے علماء کے یہاں یہی تشریح لا الہ الا اللہ کی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کو کہتے ہیں کہ یہی سب سے خاص ہے۔ سید قطب بھی یہی کہتے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اس لیے آئے کہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کریں کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین رب تو اللہ کو ہی مانتے تھے۔ اگر ان سے پوچھو آسمان زمین کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ کہاں گڑبڑ کرتے تھے؟ الوہیت میں گڑبڑ کرتے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی حاکمیت صرف اللہ کی بالکل صحیح ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں وقت ہوتا تو میں مثالیں دیتا، صرف اشارہ کروں۔ آپ دیکھیے کہ نجاشی بادشاہ تھے نا، آج پورے اس فکر کے ماننے والے، ان کے متبعین اسلامی حکومت قائم کرنے کا جھنڈا لگاتے ہیں، اور جو کام نہیں کر سکتے اس پہ محنت کرتے ہیں۔ ہاں، حکومت قائم کرنا اگر ہماری طاقت نہیں ہے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا یہ کیوں نہیں کیا، لیکن آپ کے گرد پیش میں اگر قبر پرستی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، آپ اس پہ نہیں ٹوکے بولے، اس کی فکر نہیں کیے تو اللہ پوچھے گا۔ جو کر سکتے ہیں کہے مت کرو، اختلاف ہوگا، اور جو نہیں کر سکتے، جس سے امت لفڑے میں پڑتی ہے، پریشانی میں آتی ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں سارے لوگ کافر ہو گئے، قتل کر دو، یہ کر دو، اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے طاقت، قوت اور زور کا، دھماکوں کا استعمال کیا جائے۔ ان کی پوری تاریخ ہے، اس میں اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو حیرت انگیز طور پر آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بنیاد پر ہاں کیا نتیجہ نکلا کہ ایک بہت بڑا طبقہ آج عالم اسلام میں مسلمان نوجوانوں کا اور لوگوں کا ہے جو حاکمیت قائم کرنے کے لیے توحید الوہیت کے تقاضوں کو فراموش کر کے بس اسلامی حکومت قائم کی جائے، اسلامی حکومت۔ خود اللہ رب العالمین کی توحید، عظمت و کبریائی کو جاننے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ جو بچی جانتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں کہ اللہ عرش پر ہے، وہ آج بڑے بڑے لوگ نہیں جانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ پہلے اللہ کو آپ خود تو پہچانیں، پھر قائم کرنے کی بات کیجئے گا، اس کا پروسیجر ہے۔ اللہ نے ہم کو جو مکلف بنایا ہم کریں۔ اور دوسری طرف یہ اہل تصوف اور ہمارے یہاں جو دوسرے لوگ ہیں جو قبروں کو پوج رہے ہیں اور دوسری شخصیات کو پوج رہے ہیں، اس کا بھی قانون چلے گا۔ اللہ اور رسول کی بات پیش کرو تو نہیں، ہمارے تو پیر صاحب ہیں، ہمارا تو سلسلہ ہے نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، اس کو مانیں گے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی دراصل لا الہ الا اللہ کا غلط معنی سمجھنے کی وجہ سے، جب وہی سمجھتے ہیں کہ ربوبیت میں صرف توحید ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہاں مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ لیکن یہ جو بزرگان دین ہیں، اولیاء و صالحین ہیں، فلاں اور فلاں ہیں، یہ بھی ہمارے لیے واسطہ بن سکتے ہیں، وسیلہ بن سکتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ عبادت کے معاملات کیے تو کیا توحید میں فرق پڑا؟ رب تو ہم اسی کو مانتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کی تشریح لوگوں نے غلط کی، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، اس کی شرائط کو نہیں سمجھا۔ اس لیے یہ جاننے کے باوجود امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، پھر بھی اس کے خلاف جاتے ہیں، اپنی اللہ کی عبادت کی بجائے دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، یا پھر عبادت کے الگ الگ ایجاد کیے ہوئے راستے بدعت و خرافات کی شکل میں اختیار کرتے ہیں۔ دونوں ہی گمراہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔